منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اور جب ہم نے ٹھکانہ دیا جگہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی جگہ اور حکم دیا اللہ تشرک بھی شیئا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا وطاہر بیتی للطوافین اور میرے گھر کو آپ پاک رکھیں واسطے طواف کرنے والوں کے اور واسطے قیام کرنے والوں کے اور واسطے رکوع اور سجود کرنے والوں کے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں یَأْتُوکَ رِجَالًا آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کر وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اور اوپر دبلی پتلی اونٹنیوں کے جو آئیں گی دور دراز راستوں سے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ اپنے نسلوں کو پالیں اور تاکہ وہ اللہ کے نام میں خاص مقرر دنوں میں اوپر اس بات کے کہ اللہ نے ان کو چوکوں کا رزق عطا فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ تم خود اس سے بھی وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ اس شخص کو کہ جو زیادہ ہے تندرست ہے محتاج ہے ثم ليقضوا تفثهم پھر چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل دور کرے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرے وَلْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ وہ اس قدیم گھر کا طواف کریں. سترواں پارہ سورہ حج سورت کا رکوع 64. برادران اہل سنت والجماعت آج جمعہ کا مبارک دن ہے 5 شوال 1406 ہجری چاند کی تاریخ ہے اور 13 جون 1986 انگریزی تاریخ ہے. الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا. اللہ تعالیٰ نے عید الفطر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ مہینہ رمضان شریف کا 12 مہینوں میں ایک امتحان کا مہینہ ہوتا ہے. اور امتحان ہے کہ میرے بندے جس مقصد کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ مسلمان کی ساری زندگی ہی دراصل آزمائشی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، موت تک امتحان ہے. گویا اس کے مختلف پرچے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں. نماز بھی امتحان ہے، روزہ بھی امتحان ہے، زکوٰۃ بھی امتحان ہے، حج بھی امتحان ہے. کہ اللہ نے جو عبادتیں
مسلمانوں پر فرض قرار دی ہیں، آیا وہ اس فانی زندگی میں ان کی پابندی کرتے ہیں یا ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنا جو ہے یہ 5 چیزوں پر ہے۔ جس طرح یہ کوٹھا ہے، مکان ہے، یہ دیواروں کے سہارے ہے، ستونوں کے سہارے ہے، یہ نہ ہو تو وہ کوٹھا گر جائے۔ اس طرح اسلام کی بنیاد اور بنائیں 5 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے کلمہ اسلام، اس بات کی شہادت دینا کہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا تو معبود بھی صرف وہی، جس طرح خالق صرف وہی ایک اللہ ہے اور کوئی خالق نہیں، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں کہ کسی چیز کو وجود دے سکے، چیز ہے ہی نہیں، چیز کہیں ہے ہی نہیں اور اس کو موجود کر دے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو جس طرح خالق وہی ایک ہے، اس طرح معبود بھی وہی ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور کوئی معبود نہیں۔ مخلوق میں سے کوئی معبود نہیں ہو سکتا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ساری مخلوق اس واحد حقیقی معبود کی عبادت کرتی ہے اور عبادت کا حکم ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری شہادت ہے کلمہ اسلام میں محمد الرسول اللہ، کہ جس ذات پاک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی اللہ وحدہ لا شریک کے رسول ہے، بھیجے ہوئے پیغمبر۔ رسول تو پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن حضور کی رسالت جو ہے یہ سب سے بڑی رسالت ہے، یہ سب رسولوں کی سردار ہے۔ حضور کی نبوت اور رسالت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبوت اور رسالت کے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پہلے رسولوں پیغمبروں کو اللہ نے کمالات دیے ہیں، لیکن سارے نہیں، ان کا اپنا درجہ ہے، اس درجے میں ان کی بڑی شان ہے، لیکن ہر چیز کے مراتب ہیں، کمالات کے بھی درجے ہیں۔ تو اللہ نے نبوت اور رسالت کے جتنے کمالات دینے تھے اپنی قدرت اور حکمت سے، یہ سمجھو، یہ ایمان ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نبوت کا کمال کیا ہے، لیکن ایمان ہے جس طرح ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے بغیر دیکھے، بغیر اپنی عقل اور بغیر اپنے تجربے کے۔ اللہ نے جس طرح قرآن مجید میں اپنی صفت شان بیان فرمائی ہے، اس طرح ہم نے ماننی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان پر ہم نے ایمان لانا ہے، ہم نے مان لینا ہے، خواہ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔
تو دوسری شہادت ہے کلمہ اسلام میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس ذات پاک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی اللہ وحدہ لا شریک کے رسول ہیں، اور حضور کا رسول اللہ ہونا تمام کمالات کے ساتھ ہے۔ وہ یہ سمجھیے کہ کوئی کمال ایسا باقی نہیں ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دینا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا۔ دینے والا تو وہی ہے، لیکن اس کی قدرت ہے جو چاہے کرے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی حکمت سے جتنا چاہے دیتا ہے۔ تو اس کی قدرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ صفات دے، اعلیٰ کمالات دیں، تاکہ اللہ کی مخلوق میں ایک اعلیٰ نمونہ جو ہے یہ اللہ کی قدرت کا سامنے آ جائے۔ یہ ہے شان محمدی اور یہ ہے مقام محمدی۔ گویا اس سے اوپر کوئی پیغمبری کا مقام نہیں، ملائکہ کا مقام نہیں، اسی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کا درجہ مقام حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اعلیٰ تو کجا ہے، حضور کے مقام کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حضور کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب۔ تو 5 بناؤں میں سے پہلی بنا جس کو ہم نے عقیدتاً ماننا ہے وہ ہے کلمہ اسلام، توحید و رسالت کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ باقی 4 بنائیں، 4 ارکان جو ہیں وہ عملی ہیں کہ ہم نے عمل کرنا۔ پہلے تو ایک ماننا ہے، تو یہ 4 بنائیں یہ ہیں کہ ماننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارے عمل کے لیے، یہ ہمارے لیے اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں، کیونکہ وہ معبود ہے، ہم عبد اور عابد ہیں۔ اس اللہ معبود کی ہم عبادت کیسے کریں، یہ بھی اللہ ہی نے اپنے بندوں کو بتایا ہے، لیکن بتایا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، ورنہ حضور جو کچھ زبان سے بتائیں، حضور جو کچھ عمل سے بتائیں، تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اعلیٰ نمونہ عمل ہے۔ ان 4 فرائض عبادت میں سے ایک نماز ہے جو 5 وقتی فریضہ ہے، روزانہ 5۔ اس کا منکر فرضیت کا کافر ہے اور پڑھتا نہیں تو بہت بڑا فاسق ہے، مجرم گناہ۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، روزہ۔ یہی روزے رمضان کے جو گزرے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، رمضان کے روزے۔ اور چوتھا ہے زکوٰۃ، کہ سال گزرنے کے بعد اپنے مال میں سے 2.5 روپے سینکڑا کے حساب سے اللہ کی راہ میں، پھر وہ مال پاک ہوگا۔ یہ مالی عبادت۔ پھر اس بندے کا مال جو گھر میں ہے پاک ہوگا کہ اس نے سال کے بعد حساب کر کے اپنی جمع شدہ رقم یا تجارتی سامان میں سے 2.5 روپے سینکڑا کے حساب سے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے جہاں شرعاً خرچ ہو سکتا۔ تو یہ اب باقی مال پاک ہو گئے۔
اہل و عیال پر خرچ کرے اور ضروریات پر خرچ کرے، لیکن اگر سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہے لیکن زکوٰۃ نکال کے دیتا نہیں ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ مال اس کا ناپاک ہے، یہ مال پاک نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرما دیں کہ کتنے لوگوں کے مال پاک۔ زکوٰۃ فرض اور پانچواں رکن ہے حج ہے۔ حج ساری عمر میں ایک دفعہ فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص پر فرض ہے جو بال بچوں کو خرچہ دے کر حج کے لیے آ جا سکے اپنے اپنے زمانے کے اخراجات کے مطابق۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے ٹریکٹر لینا ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، میں نے شادی کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ فرض ہے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہے، اور اتنا سخت گناہگار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے شخص کی کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، گویا اس کا ایمان خطرے میں۔ کتنے لوگ ہیں نہیں حج کرتے، کوٹھیاں بنواتے ہیں، بنگلے بنواتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ گویا اللہ کی بندگی جس کے لیے بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر بندگی نہیں کرتا اور فرائض میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو شرعی قانون میں اگر وہ دل سے مانتا ہے تو کافر تو نہیں ہے، لیکن کافروں کے بعد جو درجہ اس کا ہے فاسقوں کا اور فاجروں کا اور اللہ کے سخت نافرمانوں کا، گویا وہ ایسا ہے اللہ کا سخت باغی اور عملاً نافرمان۔ اب حج کے دن ہیں، یہ مہینے حج کے ہیں، بحری جہازوں کے قافلے جا رہے ہیں، اور اخباری اطلاع کے مطابق 13 جولائی سے اسلام آباد سے حج کی پہلی پرواز ہوگی۔ تو اس لیے ان دنوں میں حج کے متعلق بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی نے حج کی درخواست دی اور وہ منظور نہیں ہوئی تو وہ معذور ہے، اس پر گناہ۔ حج فرض تھا، درخواست دی، لیکن اب تو یہ ہے کہ عموماً منظور کر لی جاتی ہے، کیونکہ جنہوں نے ایک دفعہ فرض حج کر لیا ہے ان کی چیکنگ ہوتی ہے تاکہ جن پر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کر سکے تو ان کے لیے اس میں گنجائش نکلے۔ بہرحال اگر کسی کی درخواست منظور نہ ہو تو اب وہ گناہگار نہیں ہے اس لیے کہ اس نے درخواست دے دی، پھر دوسرے سال پھر درخواست، لیکن حج فرض ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، پھر بھی وہ درخواست دیتا نہیں ہے تو بہت بڑا مجرم اور گناہگار۔ حج کا لغوی معنی جو ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے نا کہ عربی لغت میں اس کا معنی کیا، ایک ہی لفظ کے کئی معنی، تو لغوی معنی تو ہے قصد اور ارادہ کرنا کسی کام کا، لیکن اب شرعی اصطلاح میں، شریعت میں حج کس کو کہتے ہیں؟ حج بیت اللہ،
کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کی نیت سے جو شرع حج ہے اس کا ارادہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں شرعی حج، حج بیت اللہ۔ اب یہ سمجھیے کہ بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا کیا معنی ہے لفظی؟ اللہ کا گھر۔ سارے گھر اللہ کے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، سب کا مالک حقیقی وہی ہے، ہم تو مجازی ہے نا۔ ایک نظام ہے شریعت کا، ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کے لیے یہ مجازی ملکیت ہے کہ فلاں زمین کا مالک ہے، فلاں مکان کا مالک ہے، فلاں دکان کا مالک ہے۔ اصل مالک تو وہی ہے، اس نے ہمارے انتظام کے لیے ہمیں مجازی طور پر مالک بنایا۔ تو یہ ہمارا مالک ہونا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کی امانت ہمارے پاس ہے، چیز اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اس نے بطور امانت وہ چیز ہمیں دی ہے کہ تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن استعمال اس طرح تم نے کرنا ہے جس طرح میری مرضی ہے، کیونکہ اصل مالک میں ہوں۔ یہ لوگ آج نہیں سمجھتے ہم، اس لیے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، سمجھتے کہ ہم نے کمائی کی ہے، ہم نے محنت کی ہے، اس میں کسی اور کا کیا دخل ہے۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہم اس امانت کو استعمال کریں گے تو ہم خائن ہوں گے، ہم مجرم اور گناہگار ہوں گے۔ اس لیے مال کمانے میں بھی شریعت کی شرطیں ہیں اور مال خرچ کرنے میں بھی شریعت کی حدیں ہیں کہ خرچ بھی خلاف شریعت نہ ہو، ناجائز نہ ہو، آمدنی بھی خلاف شریعت نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ یہ سمجھ لو کہ ہم سارا وجود اور سارے وجود کے متعلقات جتنے ہمارے ہیں یہ سب ہم اللہ کی چیزیں ہیں اور اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹڑی پر سر دیتا ہے، گلے میں رسا ڈالتا ہے، کئی کوٹھے سے چھلانگ لگاتا ہے خودکشی کے لیے، مرنے کے لیے، تو یہ موت اس کی گناہ کی موت، اس لیے کہ اس نے بے صبر ہو کر اپنی جان دی۔ حالانکہ حکم صبر کر دیتا اپنی خوشی سے جان ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف جان دے رہا ہے، اس لیے اس کی موت حرام اور گناہ کی موت ہے۔ اب اس کے برعکس ایک آدمی اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے کافروں سے لڑ کر، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہی اللہ کی دی ہوئی جان جو امانت ہے یہ اسی اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے اور یہ مر جاتا ہے، دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے،
تو اس کو بہت بڑا انعام ملتا ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ دونوں جان خوشی سے دیتے ہیں۔ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، اپنے ارادے سے جان دیتا ہے۔ ایک آدمی فی سبیل اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اپنے اسلام کو غالب کرنے کے لیے خوشی سے جان دیتا ہے۔ یہ خوشی کی موت اس کی اللہ کے نزدیک بہت محبوب موت ہے۔ اور اس کے متعلق یہ ہے کہ ایسے آدمی کو تم نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو۔ تو صورت کام کی ایک ہی ہے، نیت سے فرق بھئی شکل تو ایک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس لیے 1000 تم روپیہ، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ خرچ کرو، کارخانے بناؤ، ٹریکٹر بناؤ، ضرورت کے مطابق تو کر سکتے ہو، لیکن ایک عیاشی کے اڈے قائم کرو تو یہ مال تم سب کچھ شیطان کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ اور اگر تم یہی مال حج کے لیے استعمال کر رہے ہو، ان 30 ہزار کے قریب تم رقم جمع کرا رہے ہو، ہے تو یہ ہزاروں کا مال، ہزاروں کی رقم جو تم نے جمع کی ہوئی ہے، لیکن یہ اسراف تبذیر نہیں ہوگا، یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی، کیونکہ یہ سفر جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کرتا ہے اور اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرتا ہے۔ تو مال حلال ہے، نیت صحیح سے شرعی قانون کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، اور شریعت کے خلاف خرچ کرتا ہے اپنے نفس کے تقاضے، شیطان کے تقاضے کے تحت، تو وہ ناجائز گناہ۔ تو بیت اللہ، ساری زمین، ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن خانے کعبے کو اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے۔ اپنی طرف یہ خاص جو نسبت کی ہے، تو یہ اس کی شرافت اور اس کی عظمت بتانے کے لیے کہ ہے تو میرا تعلق ساری مخلوق سے، لیکن یہ جس کا نام خانہ کعبہ ہے، جس کو بیت اللہ کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے، میرے خاص جلوے اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اب وہ بیت اللہ یا اب وہ خانہ کعبہ جو ہے، روئے زمین کے کوٹھوں اور مکانوں سے افضل ہو گیا محض اللہ کی اس نسبت سے۔ وقتوں میں بھی برکتیں، جگہوں میں بھی برکتیں، شخصیتوں میں بھی برکتیں، تو یہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رحمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اس کی حکمت ہے کہ کہاں رحمتیں زیادہ رکھنی ہے، کہاں کم رکھنی ہے، اور کہاں اس کی رحمت نہیں ہے بلکہ اس کا غضب ہے۔ تو بندوں پر لازم ہے کہ اس کی رحمتیں تلاش کرے، اس کے غضب سے بچے۔ تو یہ خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں،
ان مساجد میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا قبلہ ایک ہی رخ میں ہے تو ہم اسی طرف نماز، لیکن جو اس طرف ہے وہ اس طرف کریں گے، ہمارا منہ اس طرف ہوگا ان کا منہ اس طرف، تو خانے کعبے کی چاروں دیواروں کی طرف جو کہ نمازیوں کا رخ ہوتا ہے، اس لیے وہاں جو مسجد حرم شریف کی ہے، مسجد الحرام ہے، وہ بالکل گول صفے ہیں، تاکہ جہاں بھی کوئی نمازی کھڑا ہے سامنے خانہ کا، کیونکہ اس کے لیے خانہ کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھنا فرض ہے، سمت نہیں ہے، ہماری طرح تو سمت ہے نا، طرف ہے، وہ تو سامنے جب دیکھ رہا ہے تو جہاں کھڑا ہے جس طرف خانہ کعبہ ہے اسی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے، اور حرم شریف کی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، اس مقدس زمین کی برکات ہے، نماز تو ہی ہم پڑھیں گے جو یہاں پڑھیں، یہاں کی ایک نماز حرم شریف کی 1,00,000 نماز، کتنا فائدہ، تو مقامات کے تقدس اور برکت سے عبادتوں کا ثواب بھی بڑھ جائے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، قرآن مجید میں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ یہ ہے جو مکہ شریف میں، پہلا نام اس کا با کے ساتھ بکہ ہے، بکہ اور مکہ، اور لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا یہ خانہ کعبہ بنایا، یہ 7 زمینیں جو بنائیں تو سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ مرکزی جگہ بنائی، پھر اس کو اپنی قدرت سے پھیلا دیا، تو اب اس خانہ کعبے کو روئے زمین پر ہر حیثیت سے ایک مرکزیت حاصل ہے، اس لیے جہاں بھی کوئی مسلمان ہے اس مرکزیت کے قائم کرنے کے لیے اس کے لیے حکم ہے کہ تم خانہ کعبے کی طرف رخ کرو، تاکہ یہ مرکزیت اور وحدت اسلامی قائم رہے۔ آج وحدت تو ہے نہیں نا، عقیدے جدا، عمل جدا، راستے جدا، لیکن اسلام نے انتظام تو کر لیا۔ آج ایک صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، صورتاً تو سارے خانے قبلہ کی طرف ہے لیکن ہمارے دل آپس میں ٹوٹے ہی ہوتے ہیں، نمازی آپس میں لڑتے، یعنی کمزوری ہے نا۔ جس طرح ہمارے چہرے ایک طرف ہیں، ہمارا روح ایک طرف ہے، اس طرح ہمارے دل بھی یکجا ہو جائیں تو دنیا میں اسلام کی ایک طاقت ابھر کر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، خلافت راشدہ، اہل سنت والجماعت۔ ہم نے ہر کام کو ایک رواجی بنا دیا، پھر نماز سارے پڑھتے تھے، اخبارات میں آ جاتا ہے جی کہ فلاں وزیر صاحب نے فلاں مسجد میں عید کی نماز ادا، نہیں سارے بے نماز نہیں، نمازی بھی ہیں، صدر ضیاء الحق نمازی ہے، لیکن یہ بھی بڑی خوشی سے اعلان ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں بھی فلاں صاحب نے
عید کی نماز ادا کر لی، یہ دور ہے۔ حالانکہ اسلامی حکومت میں قانون یہ ہے کہ خود حاکم جو ہے خود نماز پڑھائے، گورنر ہے تو وہ صوبے کے مرکز میں خود جمعہ پڑھائے، صدر ہے تو وہ خود جمعہ پڑھائے، کیونکہ نماز سب سے اعلیٰ فریضہ ہے، اور اسلامی حکومت کا سربراہ یا کوئی حکمران چونکہ اسلام کا حکم دینے والا ہے، اس لیے اسلامی فریضہ پر عمل کرنے میں بھی وہ سب سے اول ہو، وہ امام اور پیشوا۔ کہا یہ اسلام اور کہا ہمارا بھی اسلام۔ کیونکہ نماز تو آج نعوذ باللہ ایک حقیر چیز ہے، اماموں نے بھی اس کو حقیر بنا دیا۔ بھائی امامت کا کیا معنی؟ پیشوائی، امام پیشوا، اور صورتاً تو امام ہم پہ آگے کھڑا کرتے ہیں نا، شکر ہے یہ صورت اور نظام بھی قائم ہے۔ حقیقت ہو جائے تو دور ملا۔ امام بڑا عظیم لفظ ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں امام جماعت ہوتے تھے۔ گویا امام جماعت کون ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین ہے، امام کائنات۔ سبحان۔ مسجد نبوی میں نماز با جماعت کے امام کون ہیں؟ جو ساری کائنات کے امام۔ کیسی نماز ہوگی یہ اسی جہان میں۔ اور امام کائنات کے پیچھے نماز پڑھنے والے جن کو مقتدی کہتے ہیں وہ کون؟ آج کی امامت کو نہ دیکھو، دور رسالت کی امامت کا نقشہ پیش کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین آگے مصلی پر کھڑے ہیں اور پیچھے صفے باندھنے والے وہ نمازی ہیں کہ جو امام کائنات سے براہ راست فیض پانے والے امتیوں کے امام، حضور کے مقتدی ہیں اور امتوں کے امام۔ شان صحابہ خلافت راشدہ۔ یہ امامت نماز آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ایسی امامت نماز کی امامت نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت ہم کریں شرعاً کرنی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، قولی عبادت ہے یا فعلی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے، کوئی عبادت بھی ہے صدیوں کے پاس ہم تک پہنچی ہے تو وہ کہاں سے وہ نمونہ ہمیں ملے گا؟ رحمت للعالمین اور جماعت صحابہ سے۔ سوچ لو۔ لیکن آج اکثر نمازیوں کا، اکثر نیک بندوں کا یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ آج جو ہم نیکی کر رہے ہیں یا اللہ آج جو ہمیں اس نیکی کی توفیق دے رہا ہے، یہ نیکی ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ تصور ہے۔
اپنی جگہ سارے مطمئن ہیں. اس کا منبع ماخذ کیا ہے یہ سمجھ لو. اسی عقیدے کی کمزوری سے یہ سارے فتنے پھیلے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جماعت صحابہ کا نمونہ سامنے رکھتے کہ جماعت صحابہ نے اعلیٰ درجے کی یہ عبادت کی ہے. حق تو یہ تھا نا، کیونکہ حقیقت یہی ہے. حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، جو بھی عبادت شرعاً صحیح ہے وہ حضور اور حضور کے صحابہ سے ملی. لیکن آج سنی کا بھی یہ تصور نہیں، ایک گول مول عقیدہ سینے میں بٹھایا ہوا ہے. الحمدللہ اتنا رہے، ایمان تو رہے نا. یعنی سنی جس کا عقیدہ تو یہی ہے نا، اہل سنت والجماعت، ایمان تو یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ تصور پختہ نہیں ہے. پختہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم جو نیکی اور عبادت کریں وہاں تصور یہ ہو کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ کا نمونہ ہے اور حضور کا نمونہ دیکھ کر صحابہ کا نمونہ ہے جو ہم تک پہنچے. یہ جو حضور کا ارشاد ہے موعظانہ، ما انا علیہ و اصحابی، سارے دین اور ساری شریعت کا ایک عطر اور نچوڑ ہے. تو یہ صرف اس پہلو سے نہیں ہے کہ ہم عقیدتاً صحابہ کو عظیم مان لیں، یہ اس پہلو سے ہے کہ ہر نیکی اور عبادت حضور اور حضور کے صحابہ سے ہمیں ملی. وہ نیکی انشاءاللہ قبول ہو، اس نیکی اور عبادت میں نور ہوگا. تو حج کے لیے میں عرض کر رہا تھا، حج بیت اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی قدرت حکمت سے یہ بیت اللہ کا ٹکڑا بنایا، خانہ کعبہ بنایا، پھر اپنی قدرت سے اس کو کھول دیا، یہ ساری زمینیں بنی. مرکزیت اسی کی. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے ہندوستان کے ایک جزیرے میں، اس وقت بھی خانہ کعبہ موجود تھا. اس وقت بھی یہ خانہ کعبہ موجود تھا اور آپ نے کتنے پیدل حج کیے خانہ کعبے کے. ہر پیغمبر کے لیے حج خانہ کعبے کا. لیکن زمانے گزرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تو اس کے نشانات مٹ گئے. جگہ وہی اور بیت اللہ صرف اس کوٹھے کا دیواروں کا نام نہیں ہے، بیت اللہ تو اس جگہ کا نام ہے جو فرش سے عرش تک ہے. اس کی محاذات میں سید میں جو بھی ہے یہ سارا بیت اللہ ہے. خواہ آگ دیوار رہے یا نہ رہے، کوٹھا رہے یا نہ رہے، جگہ وہی ہے اللہ کی تجلیات کا نزول. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا
جب باپ نے مخالفت کی، حکومت نے مخالفت کی، برادری نے مخالفت کی، آگ میں ڈالے گئے، کتنی کتنی آزمائش، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا حکم ہوا ملک شام سے کہ آپ اپنے بیوی بچے کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لے کے وہاں خانہ کعبے میں چھوڑ، اس جگہ چھوڑ کر چلے۔ پانی نہیں، پرندہ نہیں، آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں، پر اللہ کا حکم ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے کون ہوتے؟ انبیاء کرام، جو گناہوں سے پاک۔ ان کے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہمارے سامنے اپنا نفس، اپنی عقل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا ہے باری تعالیٰ وہاں کیوں میں جاؤں، وہاں کوئی ہے؟ چھوٹا بچہ معصوم ہے، دودھ پینے والا، ایک عورت ہے، کیونکہ حکم خداوندی، یہ دیکھو مقام نبوت ہے، ہوتے انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہوتے کیا ہیں؟ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک، وہ اللہ کی رضا میں فنا ہوتے، بحکم کی دیر۔ معصوم بچے کو ساتھ لیا، حضرت ہاجرہ بیوی کو ساتھ لیا، اور یہاں پہنچے، کوئی پانی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ہم کو چھوڑ کے آپ کہاں چلے ہیں؟ فرمایا اللہ کا حکم مجھے یہی ہے کہ تم کو چھوڑ کر میں واپس چلوں۔ وہ خلیل اللہ کی بیوی تھی، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمیں یہاں کون درندوں سے بچائے گا؟ وہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم بھی تیار ہیں، لبیک سبحان۔ یہ حضرت ہاجرہ کا مقام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام حضرت ہاجرہ سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ وہ سرکار دو عالم کی پیاری بیوی، ام المومنین۔ رحمت للعالمین کی اعلی شان کے مطابق حضور کی بیویوں کی اعلی شان ہے، حضور کے اصحاب کی اعلی شان ہے، حضور کے گھر والوں کی اعلی شان، یہ حضور کی نسبت سے شانیں بڑھتی۔ اب بچے معصوم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، پیاس ہے، روتے ہیں، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر جاتی ہیں، پہاڑی پر اوپر سے نگاہ دوڑاتی ہیں، کوئی پانی نظر نہیں آتا، یہ صفا پہاڑی ہے، پھر آتی ہیں دوڑتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر مروہ پہاڑی کی طرف چڑھ کے، اب تو وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا، سیمٹ ہے، اونچائی تو نظر آتی ہے، جگہ تو ہوئی ہے، تو پانی کے تلاش میں 7 پھیرے دیتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، پانی تھا ہی کوئی نہیں، پانی ہے ہی کوئی نہیں،
7واں چکر لگا کے جب بچے کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ ابل رہا، زمین سے پانی پھوٹ رہا۔ اللہ جو چاہے کر سکے۔ بھائی یہ سمندر کس نے پیدا کیا؟ یہ چشمے کس نے پیدا کیا؟ سب کچھ کر سکتے۔ یہ ہے زمزم۔ آپ کہتے ہیں پانی کو آب زمزم۔ آپ نے عالم اسباب کے تحت اس پر بند باندھنے کی کوشش کی، تو یہ معجزانہ چشمہ ہزاروں سالوں سے اب تک موجود ہے اور ساری دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے۔ کوئی اتنا قدیمی کوئی چشمہ ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اسلام کی صداقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ صرف زمزم ساری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، ٹیوب میں لگے ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کی پینے میں شفا ہے، اس کی پینے میں برکتیں ہیں۔ دیوبند جب میں پہلے سال گیا، شیخ العرب والا جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حج کر کے تشریف لائے، پہلی زیارت اسی وقت ہوئی۔ جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی، طلبہ کو سمجھانا ہوتا تھا، تو دارالعلوم کی مسجد میں خطاب فرماتے تھے، سب طلبہ جمع ہو جاتے، اندر مسجد ہے، ہزاروں طلبہ۔ تو مدینہ منورہ کی کھجوریں تقسیم کی اور زمزم تقسیم کیا۔ فرمایا کہ اور پانی پینا تو کھڑے ہو کر مکروہ ہے، یعنی یہ دیکھو نا، بغیر کسی ضرورت کے کھڑے ہو کر نہ پیو، بیٹھ کر پانی پینے کا بھی ادب ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام نے آداب سکھائے۔ بس پینا تو پانی ہے نا، کافر ہی پیتا ہے، مسلمان پیتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے پانی پینے کا نمونہ بھی رحمت للعالمین کے پانی پینے کا نمونہ ہے کہ حضور کس طرح پانی پیتے۔ سبحان اللہ، حضور کی ہر ادا میں وہ بھائی پانی پینا دنیا کا کام ہے نا، ہم بھی پانی پیتے ہیں، ابو جہل بھی پانی پیتا تھا، رحمت للعالمین بھی، لیکن رحمت للعالمین جس طرح پانی پیتے ہیں ہم نے اسی طرح پانی پینا ہے۔ سخت مجبوری میں کھڑے ہو کر پینا پڑ جائے بہت بات، جہاں بھی ہو بیٹھ کر پانی، بیٹھ کر کھاؤ۔ اب کیا کھاتے ہیں جانوروں کی طرح میزوں پر کھڑے ہو کر؟ یہ امت مسلمہ ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ چلو کرسی پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ تو گئے، نے کرسیاں بھی چھوڑ دی۔ اب چونکہ انگریز اس طرح کھاتے ہیں، اب یہ لوگ سمجھتے کہ انگریز کھڑے ہو کر کھاتے ہیں تو ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو پھر فیشنی نہ ہوئے، پھر اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اب بڑھیا بننے کے لیے جانور بن گئے، جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اور پھر چلتے پھرتے۔ اور آپ بڑے لوگ نہیں، غریب لوگ، دیہاتی لوگ
وہاں بھی یہ رواج چل پڑا بھائی یہ فیشن ہے نا، یہ اسی تہذیب لانو تو ایسی تہذیب پر رحمت للعالمین کا نمونہ پسند نہیں، ایمان ہے حضور کی ذات پر، عمل ہے کافر کے عمل، کافر کے فیشن۔ کہتے اسلام نہیں آتا، اسلام کہاں سے ہے؟ اسلام تو ہم نے ہی لانا ہے۔ جو سن رہے ہو یاد رکھو، شادی ہو کچھ ہو، یہ جانوروں کا کھانا ختم کر دو۔ اگر کہیں جاؤ کھڑے کر کھاتے آؤ، بیٹھ کر کھائیں، ہم میں اتنی ضرورت بھی نہیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ویسے تو کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہونا پر پینا سنت ہے، اس لیے کہ کھڑے ہو کر آدمی زیادہ پی سکتا ہے، اور زمزم کا پانی جتنا زیادہ پیے اتنا رحمت برکت والا۔ استثناء حکم۔ اور پھر کھجوریں تقسیم فرمائی مدینہ منورہ کی۔ میں نے پہلے یہاں کسی عالم سے یہ نہیں سنا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں، ان کی گٹھلیاں بھی نیچے مت پھینکنا، ان کو نگل جاؤ پانی سے یا پیس کر کھا لو۔ سن، پہلی دفعہ میں نے سنا بھائی کھجور ہے کھانے کی، گٹھلی کھانے کی چیز ہے، بھائی گٹھلی کھانے کی تو نہیں، لیکن یہ کھجور ہے کہاں کی؟ ہمارے اکابر دیوبند کو رحمت للعالمین کے وطن کی ہوا سے بھی محبت ہے، حضور کی ذات تو ذات ہے نا اعلیٰ درجے کی۔ شان محمد مصطفیٰ شان رسالت خلافت راشدہ۔ سب سے بڑی نعمت محبت ہے، ادب ہے، اور جس کی عظمت جتنی زیادہ ہو اس کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے قلب میں۔ حضور سے بڑا کوئی ہے مخلوق؟ کمال والا، جمال والا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک مکتوب ہے، یہ مکتوبات جو ہے نا اس میں بڑے حقائق ہیں، بڑی معرفت کی بات۔ لکھتے ہیں کسی مکتوب میں کہ محبت کسی سے ہوتی ہے 3 باتوں کی وجہ سے۔ بھئی محبت انسان کی فطرت ہی ہے نا، ایک ہے ناجائز محبت، وہ تو فطرت کے خلاف ہے نا۔ انگریزوں کی محبت کتوں سے ہے، چومتے ہیں، اور ہمارے صاحب بہادر جو بنتے ہیں نا دیسی انگریز، وہ بھی سمجھتے بھی کتا نہ ہو تو یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ رکھوالی کے لیے کتا جائز ہے، رکھوالی فیشن کے لیے حرام ہے، شوق سے حرام ہے۔ کتا کتا ہے، کتے سے انسان کی محبت تو نہیں ہو سکتی، محبت ہو تو وہ بھی کتا بنے۔ تو 3 چیزوں کی وجہ سے کسی کی محبت آتی ہے، جمال، کمال، نوال۔ یہ حضرت نے لکھا۔ اللہ کے جمال کا پرتو رحمت للعالمین کے چہرے انور پر ہے۔ حضور جیسا حسین و جمیل اللہ نے بنی آدم میں نہ پیدا کیا نہ پیدا کرے، یہ سمجھ لو۔ تو
جمال محمدی سے اعلیٰ کسی کا مخلوق میں جمال نہیں. جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے حضور سے تو سب سے زیادہ حضور سے محبت ہو. دوسرا کمال ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سارے کمالات نبوت رسالت کے اللہ نے حضور کو عطا فرما دیے. کمالات کے لحاظ سے بھی حضور محبوب اعظم ہیں. غائبانہ کسی سے اخبار میں کوئی آئے پہلوان ہے، غائبانہ اس سے محبت ہو جائے. کسی کمال کی وجہ سے غائبانہ لوگ پھر دیکھنے چلے جاتے. تو حضور کے اندر جو اللہ کے کمالات کے جلوے ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں. تو اگر کمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو رحمت للعالمین سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہو سکتا. تیسرا ہے نوال. نوال کا معنی احسان کرنا. کوئی آدمی احسان کرتا ہے محبت ہوتی ہے، فطرت کا تقاضا. اگر انسانیت اندر ہے تو کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے، مالی احسان کرتا ہے، اخلاقی احسان کرتا ہے، کسی مصیبت میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت ہوگی نا. اچھا سمجھو، حضور سے بڑھ کر احسان والا کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن ملا حضور کے تو خیر، یہ کلمہ ملا حضور کے تو خیر، یہ ایمان ملا حضور کے تو خیر. سب کچھ ملا اللہ نے دیا، حضور کے تو خیر دیا. اس لیے حضور محسن کائنات رحمت للعالمین ہے. اب جمال کو دیکھو تو پھر بھی حضور محبوب اعظم، کمال کو دیکھو پھر بھی حضور محبوب اعظم. Subscribe my YouTube channel.